سلطان ٹیپو شہید جو تھے، ان کی جرت اور غیرت سب کو معلوم ہے. سلطان ٹیپو تو بہت غیرت مند تھا، لیکن جب حالات کا جبر ہوتا ہے تو کہاں تک پہنچا دیتا. انگریزوں سے جو ان کی لڑائی ہوئی، ایک تو وہ جس میں وہ شہید ہوئے، اس سے پہلے ایک اور جنگ ہوئی تھی. تو انگریز، مرہٹے اور حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا نظام، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے تھے سلطان ٹیپو شہید کے مقابلے میں. سلطان ٹیپو نے نظام حیدرآباد دکن سے رابطہ کر کے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں، کافر ہیں، ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اور مختلف طریقوں سے ان کو کوشش کی سمجھانے کی، یہاں تک کہ سلطان ٹیپو نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم رشتہ داریاں کر لیتے ہیں، آپ میرے بچوں کو رشتے دے دیں اور میں آپ کے بچوں کو رشتے دیں، تاکہ ہماری رشتہ داریاں ہوں گی تو ہم آپس میں اچھے طریقے سے آگے چلیں. لیکن وہ نہیں مانا حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا، اور کفار کے ساتھ مل گیا. اور پھر جنگ ہوئی، محاصرہ ہوا سلطنت میسور کا. بالآخر سلطان ٹیپو مصالحت میں مجبور ہوا، پیغام بھیجا انگریزوں کی طرف کہ میں مصالحت کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مذاکرات جب ہوئے تو انگریزوں نے 2 شرطیں لگائیں. 2 شرطوں کے ساتھ جنگ بندی ہوگی. پہلی شرط یہ کہ آدھی سلطنت ہم لیں گے آپ سے، اور وہ آدھا حصہ کون سا ہوگا یہ اختیار ہمارا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. جیسے کوئی کہے کہ آدھا پاکستان ہم آپ سے لیں گے اور آدھا پاکستان جو ہم لیں گے وہ کون سا ہوگا یہ ہم فیصلہ کریں گے. تو جتنی بھی سلطنت میسور کا جو اچھا حصہ تھا، جہاں زراعت اور معدنیات اور ان کی محل وقوع اچھا تھا، وہ سارا آدھا انہوں نے لے لیا. دوسرا ہے کہ 6 کروڑ یا 4 کروڑ درہم ہے روپے آپ تاوان ادا کریں گے. 2 کروڑ ابھی دیں گے اور بقیہ 6 مہینے تک وہ ادھار ہوگا. اور اس کے لیے 2 شہزادے ہمارے پاس رہن رکھنا ہوں گے. وہ ضمانت کے طور پر 2 آپ کے بیٹے ہمارے پاس ہوں گے. تو حالات کا جبر ایسا ہوتا ہے کہ سلطان ٹیپو نے یہ دونوں شرطیں قبول کی. آدھی سلطنت ان کے حوالے کی، اور انہوں نے خود پسند کیا کہ آدھا حصہ کون سا ہم لیں گے. جو اچھا تھا وہ لے لیا. اور سلطان ٹیپو نے 2 شہزادے 7, 8, 9 سال کے تھے، دونوں ان کی عمریں کم تھیں، نابالغ تھے، ان کو کپڑے پہنا کر اور انگریزوں کے حوالے کیا. اور پوری سلطنت کے مسلمان رو رہے تھے جب ان کو حوالے کیا جا رہا تھا. تو ہماری تاریخ میں یہ سب کربناک اور خوفناک چیزیں موجود ہیں. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی کام کرنا چاہتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو پھر حالات کا جبر یہاں تک پہنچتا ہے کہ سلطان ٹیپو شہید جیسا آدمی بھی اپنے بچوں کو گروی رکھوا رہے ہیں انگریزوں کے یہاں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور علماء اور دینی جماعتوں کو کم از کم ان سے بہت گلہ ہے مجھے. ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ان کو لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.